العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں، آپ کے سامنے کل بات آئی تھی فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں جو تلاوت ہوگی وہ طوال مفصل سے ہوگی. عصر میں اور عشاء میں جو تلاوت ہوگی وہ اوساط مفصل سے ہوگی، اور مغرب میں قصار مفصل سے تلاوت کریں گے. طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک کی صورتوں کو بولتے ہیں، اور اوساط مفصل سورہ طارق سے لے کر کے سورہ بینہ تک کو بولتے ہیں. قصار مفصل سورہ زلزال سے لے کر کے اخیر قرآن کریم تک کو قرآن کریم تک کو قصار مفصل کہتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے تفصیل آئی ہے کہ فجر میں اور ظہر میں طوال مفصل سے، اسی طرح عصر میں اور عشاء میں اوساط مفصل سے، اور مغرب میں قصار مفصل سے، یہ ہر مصلی کے لیے نہیں ہے. مقیم ہو، مصلی مقیم ہو اور وقت میں بھی گنجائش ہو تب یہ ہے. اور اگر مصلی سفر کی حالت میں ہے تو پھر اب اس کی دو حالت ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ سفر اس کا جاری ہے، اور یہ کہ سفر جاری نہیں ہے. اگر سفر جاری ہے، سفر کی حالت میں اور سفر جاری ہے، تو جون سی بھی سورج جس نماز میں بھی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے حسب سہولت. اور اگر سفر جاری نہیں ہے، اطمینان کی کیفیت ہے، تب اس کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ فجر اور ظہر میں اوساط مفصل میں سے لمبی صورتیں، اوساط مفصل میں سے لمبی صورتیں پڑھیں، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل کی چھوٹی صورتیں پڑھیں، اور مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی صورتیں پڑھیں. بہرحال اتنی بات ذہن نشی کرتے ہوئے اگلی عبارت کو حل کیجیے. وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فَقَط، اور پہلی رکعت کو لمبی کرنا صرف فجر کی نماز میں، اور پہلی رکعت کو لمبی کرنا صرف فجر کی نماز میں. یعنی سنت یہ ہے کہ فجر میں پہلی رکعت کو لمبی کی جائے تاکہ مقتدی وغیرہ جو وضو میں ہے، طہارت میں ہے، وہ شریک ہو سکے، ان کی جماعت مل سکے، رکعت نہ چھوٹے. حضرات شیخین کی تو یہی رائے ہے کہ صرف فجر میں یہ حکم ہے، لیکن امام محمد اور دیگر کچھ ائمہ کی رائے یہ ہے کہ سب نمازوں میں یہی حکم ہے کہ پہلی رکعت کو لمبی کی جائے، دوسری رکعت کو چھوٹی کی جائے اس کے مقابلے میں. آگے دیکھیے، تکبیرۃ الرکوع، اور رکوع میں اللہ اکبر بولنا، یعنی رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر بولنا بھی سنت ہے. وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا، اور رکوع کی تسبیح کو 3 دفعہ بولنا، یہ بھی سنت میں سے کم 3 دفعہ بولنا. سبحان ربی العظیم، یہ بھی سنتوں میں سے ہے. وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ، اور اپنے رکبتین تھا، بیدین تھا، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا اپنے دونوں ہاتھوں سے. یعنی سنت ہے کہ جب رکوع کریں گے تو دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں. وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ وَالْمَرْأَةُ لَا تُفَرِّجُهَا، اور مرد احباب اپنی انگلیوں کو کشادہ کریں، اور عورت اپنی انگلیوں کو کشادہ نہ کرے گی، بلکہ وہ ایسے ہی ہاتھ کو رکھ دے گی، پکڑے گی نہیں. اس میں تستر ہے. آگے ہے عبارت دیکھیے، وَنَصْبُ سَاقَيْهِ وَبَسْطُ ظَهْرِهِ وَتَثْبِيتُ رَأْسِهِ بِعَجْزِهِ، اس میں نصبن کا لفظ آ رہا ہے، اس کے معنی کھڑا کرنا، باب ضرب کا مصدر ہے. ساقائے، یہ ہا ضمیر کی طرف اضافت ہو رہی ہے، ساقین تسنیہ کا، نون گرا ہوا ہے. ساکن اس کی جمع سیقان آتی ہے، پنڈلی. اور عجزن ہر چیز کا پچھلا حصہ، چوتر، اس کی جمع آجاز آتی ہے. ترجمہ دیکھیے، اور سنت ہے اپنے دونوں پنڈلیوں کو کھڑی کر دینا، اور اپنے پیٹھ کو بچھا دینا، اور اپنے سر کو برابر کرنا اپنے
پچھلے والے حصے سے سرین کے، یہ رکوع کرنے کی کیفیت کو بتایا ہے اس عبارت کے اندر۔ اس طرح جب کریں گے کہ جب پنڈلی کھڑی ہو، پیٹھ بچھی ہوئی ہو اور سر اور چوتر برابر ہو جائے تو آپ کی رکوع بالکل صحیح جو شریعت کے منشے کے مطابق وہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے والرفع من الرکوع والقیام بعدہ مطمئنا، اور رکوع سے اٹھنا یہ بھی سنتوں میں سے ہوا، اور اس کے بعد کھڑا ہونا اطمینان کی حالت میں۔ اس سلسلے میں بات آ چکی ہے، صاحب کتاب پہلے بتا چکے ہیں، یہ واجبات میں سے ہے، ارکان تعدیل ارکان یہ شرائط میں سے ہے۔ ووضع واجبات میں آپ کے سامنے تذکرہ آیا ہے غالباً۔ ووضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم وجہہ للسجود وعکسہ للنہوض، اور اپنے یہاں پر بھی رکبتیہ یدیہ، یہ رکبتین اور یدین تھا، ہاں کی طرف اضافت کی وجہ سے نون گرا ہوا ہے، اور اپنے دونوں گھٹنے کو رکھنا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کو رکھنا، پھر اپنے چہرے کو رکھنا سجدہ میں، یعنی سجدہ میں جب جائیں گے تو سب سے پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ کو رکھیں گے، پھر اپنے چہرے کو رکھیں گے، اور جب سجدے سے اپنے چہرے کو اٹھائیں گے تو اس کا الٹا کریں گے، سب سے پہلے آپ چہرے کو اٹھائیں گے، پھر دونوں ہاتھ کو اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد اپنے گھٹنے کو اٹھائیں گے۔ وتکبیر السجود وتکبیر الرفع منہ، اور سجدوں کی تکبیر کہنا، سجدہ میں جو اللہ اکبر، سجدہ جب کرنے لگے تو اللہ اکبر کہنا، یہ بھی سنتوں میں سے ہے۔ اسی طرح سجدہ سے جب اٹھیں گے تو تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، بھی سنتوں میں سے ہے۔ وقون السجود بین کفیہ، یہاں پر بھی یہ کفین ہے، نون گرا ہوا ہا کی طرف اضافت کی وجہ سے تسنیہ کا نون گر جاتا ہے۔ اور سجدوں کا ہونا اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، مطلب یہ ہے کہ آپ کی ناک اور پیشانی ہتھیلیوں کے بیچ میں ہوگی۔ وتسبیحہ ثلاثا، اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی سنتوں میں سے ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیے۔ اگلی والی عبارت دیکھیے، ومجافات الرجل بطنہ عن فخذیہ ومرفقیہ عن جنبیہ وذراعیہ عن الارض، اس میں فخذیہ مرفقیہ یہ تثنیہ ہے، فخذین اور مرفقیہ نون گرا ہوا ہے ہا کی طرف اضافت کی وجہ سے، اسی طرح ذراعیہ یہ بھی ذراعین تھا، یہ بھی نون گرا ہوا ہے۔ مجافاتن ایک لفظ آ رہا ہے، یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، الحادہ رکھنا، فخذن کے معنی ران کی آتے ہیں، اور ذراعون یا ازرعون اس کی جمع آتی ہے کوہنی۔ ترجمہ دیکھیے، اور مرد آدمی کا الگ رکھنا اپنے پیٹ کو اپنے دونوں رانوں سے، اور اپنی کوہنیوں کو اپنے بغلوں سے، اور اپنی کلائیوں کو زمین سے، اور مرد آدمی کا الگ رکھنا اپنے پیٹ کو اپنے دونوں رانوں سے، ومرفقیہ اور اپنی کوہنیوں کو اپنی بغلوں سے، وذراعیہ عن الارض اور اپنی کلائیوں کو زمین سے۔ اس عبارت کے اندر بھی ایک سنت کا تذکرہ ہوا ہے اور سجدے کی حالت کو بیان کیا ہے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، تو کہہ رہے سجدہ جب آپ کریں گے تو آپ اپنے پیٹ کو ران سے نہیں ملائیں گے، اپنی کوہنیوں کو بغل سے نہیں ملا دیں گے، الگ رکھیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں جماعت سے نماز پڑھتے وقت دائیں اور بائیں اس طرح کوہنیاں نہ نکال دیں کہ دیگر نمازیوں کو پریشانی ہونے لگے، اس میں آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ آگے دیکھیے، وَإِنْ حِفَاظُ الْمَرْأَةِ وَلَصْقُهَا بَطَنَهَا بِفَخْذَيْهَا، ان حفاظ خفض حروف اصلی ہے، باب انفعال کا مصدر ہے، پست کرنا، اور لزقن لزق یلزق کو چپکانا، ترجمہ ہے اور عورت کا پست کرنا اور اس کو چمٹا لینا اپنے پیٹ کو اپنے دونوں رانوں سے، یعنی عورت کے سجدہ کا طریقہ اس عبارت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ عورت کے اندر چونکہ تستر والا معاملہ ہے، لہذا عورتیں زمین سے بالکل چمٹ کر سجدہ کریں گے، نہ تو کوہنیوں کو اوپر اٹھائیں گی، نہ رانوں کو پیٹ سے الگ کریں گے، بلکہ دونوں رانوں کو ملا کر سجدہ کریں گے، پیروں کو بچھائے رکھیں گے۔ والقومۃ والجلسۃ بین السجدتین، اور قومہ کرنا،
رکوع کے بعد جو کھڑا ہوتے ہیں اس کو قامہ بولتے ہیں، اور دونوں سجدہ کے درمیان بیٹھنا یہ بھی سنتوں میں سے ہے، تفصیل اس سلسلے میں آ چکی ہے پہلے۔ وَبَسْطُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَحَالَةِ التَّشَهُّدِ، اور دونوں ہاتھ کو رکھ دینا دونوں رانوں پر اس میں جو دونوں سجدوں کے درمیان ہو، تحیات کی حالت کی طرح، اور دونوں ہاتھ کو رکھ دینا دونوں ران پر اس میں جو دونوں سجدے درمیان ہو، تحیات کی حالت کی طرح۔ یعنی تحیات دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھیں گے تو ایسا بیٹھیں گے جیسا کہ تحیات میں آپ بیٹھتے ہیں، کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھیں گے، گھٹنوں پر نہیں لے جائیں گے اس کو۔ وَإِفْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ وَنَصْبِ الْيُمْنَىٰ، اور مرد احباب اپنے الٹے پاؤں کو بچھائیں گے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کریں گے، اور مرد احباب رجلہ، ہی زمین کا مطلب مرد کا پیر، اور مرد احباب اپنے الٹے پاؤں کو بچھائیں گے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کریں گے، یہ بیٹھنے کے طریقہ بتایا ہے۔ وَتَبَرُّكُ الْمَرْأَةِ، تبرک باب تفاعل کا مصدر ہے، ورکن کے معنی کولہا کیے آتے ہیں، اور عورت تبرک کرے گی، یعنی عورت کے بیٹھنے کا اس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ عورت کے بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں پیر کو بچھا کر دائیں طرف پیر کو نکالیں اور بائیں پہلو پر بیٹھ جائیں۔ والاشارۃ فی الصحیح بالمصبحۃ عند الشہادۃ یرفعها عند النفع ویسعها عند الاثبات، اور انگلی سے اشارہ کرنا صحیح قول کے مطابق اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کرنا صحیح قول کے مطابق عند الشہادت، شہادت کے وقت، اشہد ان لا الہ الا اللہ جب پڑھیں گے وہ شہادت مراد میں، یرفعها انگلی کو اٹھائیں گے نفی کے وقت اور اس کو رکھیں گے اس بات کے وقت۔ مطلب یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کے ذریعے سے اشارہ کریں گے، جب کس وقت اشارہ چالو کریں گے تو جب اشہد اللہ، یہ لا نفی والا لفظ آیا اس وقت اٹھا دیں گے۔ وَيَسْعُهَا عِنْدَ الْإِثْبَاتِ، اور الا اللہ یہ اس بات والا جملہ آیا اس وقت وہ رکھ دیں گے۔ آپ کی کتاب آ رہے نے والے اشارۃ فی صحیح کر کے سمجھانا یہ چاہا ہے کہ صحیح قول یہی ہے کہ اشارہ کرنا چاہیے۔ بعض دوسرے اقوال بھی نقل کیے جاتے ہیں جو آپ مطولات کے اندر پڑھیں گے۔ وقرۃ الفاتحۃ فیما بعد الاولیین، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا ان رکعتوں میں جو پہلی والی 2 رکعت کے بعد ہے، یعنی مان لیجیے عشاء کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، تو پہلی والی 2 رکعت کے اندر تو قرأت بھی، سورہ پڑھنا بھی اور فاتحہ پڑھنا بھی آپ پڑھ چکے تفسیر کے ساتھ۔ بعد میں جو تیسری رکعت مغرب میں اور تیسری اور چوتھی عشاء میں آ رہی ہے، اس کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ مسنون میں سے، سنتوں میں سے ہے۔ والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجلوس الاخیر والدعاء بما یشبہ الفاظ القرآن والسنۃ لا کلام الناس، اور سنتوں میں سے یہ ہے کہ درود پاک پڑھی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جلسے اخیرہ میں، اور دعا کی جائے ایسے الفاظ کے ذریعے سے جو قرآن اور سنت کے لفظ کے مشابہ ہو، نہ کہ لوگوں جیسی بات ہو، یعنی درود پڑھنا اور دعا کرنا یہ سب سنتوں میں سے ہے۔ والالتفات یمینا ثم یسارا بالتسلیمتین، اور چہرہ گھمانا داہنے طرف پھر بایاں طرف دونوں سلام میں، یعنی سلام جب کریں تو دونوں سلام میں آپ دائیں اور بائیں چہرہ گھمائیں گے۔ ونیت الامام الرجال والحفظۃ وصالح الجن بالتسلیمتین فی العصا، اور امام کی نیت کریں گے، ونیت الامام الرجال والحفظہ، اور امام کا نیت کرنا، امام صاحب نیت کریں گے مرد لوگوں کی اور حفاظت کرنے والی فرشتوں کی اور صالح جن کی، دونوں سلام میں صحیح قول کے اعتبار سے، یعنی امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو اس موقع پر وہ جو نیت کریں گے، وہ جو دونوں طرف سلام کرتے وقت وہ لوگوں کی بھی نیت کریں گے کہ ان کو ہم سلام کر رہے ہیں، اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کی بھی نیت کریں گے، اور جنات بھی، سارے جنات بھی نماز میں شریک ہوتے ہیں
دونوں طرف سلام میں ان کی نیت کریں گے. صحیح قول یہی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ صرف ایک طرف سلام میں نیت کریں گے, دونوں طرف میں نہیں ہے. اگلے انشاءاللہ آئندہ کر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.